مرزا صاحب کے فالوورز اور جیمز ہیرے ہیں وہ. کیوں؟ کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہا ہے وہ بندہ. میرا 90% کام کون کر رہا ہے؟ محمد علی مرزا صاحب. ہاں جی، تو سنا آپ نے جی ساحل ادیم صاحب کو. انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹس کے جم ہیں، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہا ہے، اور میں بھی کریٹیکل تھنکنگ سکھاتا ہوں. میرے پاس 82 کنٹریز کے بچہ آتا ہے کریٹیکل تھنکنگ سیکھتے ہیں. بھی کریٹیکل تھنکنگ سیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جب تم کریٹیکل تھنکنگ قرآن اور حدیث کے اندر اپلائی کرنا شروع کر دو ایز اے یارڈ اسٹک، پھر بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ قرآن حدیث میں یارڈ اسٹک نہیں ہے. چھوٹا سا سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی عورت حیض سے ہو اور حیض کے دنوں کے دوران اس کے اوپر جتنی بھی نمازیں ہوں، کیا اس نے بعد میں ان کی قضا کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی؟ آپ کہیں گے جی نہیں کرنی ہوگی. اور حیض کے دنوں میں گزرے ہوئے روزے، کیا ان روزوں کو بعد میں پورا کرنا ہوگا؟ آپ کہیں گے جی بالکل پورا کرنا ہوگا. وہ جی پہلا سوال تو نماز کا ہے. اب کریٹیکل تھنکنگ سے بتاؤ کہ نماز جس کا سوال سب سے پہلے ہے اس کی تو قضا نہیں، اور روزہ جس کا سوال نماز کے بعد ہے اس کی قضا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جن کو آپ کریٹیکل تھنکنگ سے سالو نہیں کر سکتے. ان کے جواب میں آپ ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے. تو ایمانیات میں آپ کا یہ کریٹیکل تھنکنگ ایگزسٹ نہیں کرتی. اقبال نے کیا خوب بات کہی تھی، عقل، کریٹیکل تھنکنگ یہاں سے کرتے ہو نا، عقل گو آستاں سے دور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، پر اس کی تقدیر میں حضور نہیں. رب تعالیٰ کے حضور حاضری کے لیے دل چاہیے. ایمان یہاں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا. تو اس لیے ہر چیز کو دماغ سے پرکھنا چھوڑ دیں. اسی لیے تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو گزرے انبیاء ان کو معجزات دیے تھے، اور معجزات آپ کی کریٹیکل تھنکنگ سے نہیں فہم میں آتے، اس لیے تو انہیں معجزہ کہتے ہیں. اگر عام اصول کے مطابق ہوں تو وہ اعجاز نہ ہو. تو اس لیے خدا کے لیے یہ خلط ملط کرنا چھوڑ دیں. یو ہیو کنفیوزڈ پیپل. اور انجینئر محمد علی مرزا بھی دین میں انجینئرنگ کر رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، کہ گویا دین کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر ٹھٹے کر کے دین سکھایا جا رہا ہے، اس میں انجینئرنگ کی جا رہی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم. اب آپ ان انجینئر مرزا صاحب کا حال دیکھیں. ویڈیو چلنے لگی ہے. سر ہمسا ہو تو سامنے آئے. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا. میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں. ویڈیو چلنے لگی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے. سر ہمسا ہو تو سامنے آئے. جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے. ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو نہ حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے. نہیں پتر نہیں پتر، جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں یہ تو بالکل الٹ ہے. یہ تو کفریہ ترجمہ ہے، کفریہ معنی ہے. جب قرآن پاک کی تعریف معنوی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ہے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں. اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے. یہ جو ترجمہ آپ نے کیا نا، دیکھیں نا آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں نا کہ اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں، تو یہ تو بالکل کفر ہے. جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں تم ان کو حرام نہ ٹھہراؤ. اور
آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ، معاذ اللہ یہ تو کفر ہے۔ اللہ نے حرام کی ہیں پھر حرام ان کو ہم کیوں نہ سمجھیں، ان کو ہم حرام کیوں نہ ٹھہرائیں؟ اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں۔ اب پتر احل اللہ لکم کا معنی ہے اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں۔ سر ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں، جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو نہ حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ترجمے غلط کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں۔ اب آگے سے ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو مفتی تقی عثمانی سے بھی ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی، پیچھے سے کسی نے رقمہ دیا تھا، لیکن ایک آدھ دفعہ غلطی ہوئی تھی، چلیں ایک سے زیادہ دفعہ بھی غلطی ہوگی، لیکن مفتی تقی عثمانی یا کوئی اور مفتی یا کوئی اور عالم اس نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا جو مرزا صاحب کلیم کرتے ہیں کہ میں بہترین قرآن پڑھنے والا ہوں اور میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہوں، میں تو ائمہ حرم کی بھی غلطیاں نکال دوں۔ یہ جو آپ کو ایک ایک ڈیڑھ سال میں کورس کراتے ہیں تجوید کا، میں نے تو 1.5 گھنٹے میں کرایا ہوا ہے، میں نے تو باضابطہ تجوید سیکھی ہوئی ہے، میں تو 1992 سے یہ کر رہا ہوں، میں تو وہ ایسی بڑکے نہیں مارتے۔ یاد رکھو یہ جو بڑکے مارنے والے ہوتے ہیں نا، یہ اس شور مارتے ہوئے دریا کی طرح ہوتے ہیں جس کو علم کے سمندر علماء پتہ ہے کیا کہتے ہیں، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ اس لیے یہ مرزا اپنی اکیڈمی میں پھدکتا پھرتا ہے، اس کو میرے سامنے بٹھا دو، اس کو میرے سامنے بٹھا دو۔ ساحل ادیم کا چہرہ بھی آپ نے دیکھ لیا رمضان ٹرانسمیشن میں کہ کتنی بدتمیزی سے علماء کرام سے بات کرتا ہے، اور جب ان کی بات سے اعتراض کیا جاتا ہے تو یہ دوسرے کو جو ہے ذلیل کرنے کے اوپر آ جاتے ہیں، لڑنے جھگڑنے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ان کی بیہیویئرل سائیکالوجی یہی ہے کہ جو تم سے ایگری نہیں کرتا اس کے ساتھ ایسے برتاؤ کرو کہ اس کو دوسری جگہ الجھا دو۔ اسی طرح جو آپ دیکھ سکتے تھے سما ٹی وی کے اوپر جو پوری ٹرانسمیشن تھی، لکس لائک دا ہول ٹرانسمیشن ٹیم واز بیکنگ ساحل ادیم، اور باقی لوگ جو آئے ہوئے تھے دے ور سپوز ٹو بی ریوالونگ اراؤنڈ ساحل ادیم۔ ساحل ادیم کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ادھر ادھر جاتا تو پوری باضابطہ ٹیم جو ہے وہ اس چیز کو ساحل ادیم ہی کی طرف مولڈ کرنے کی کوشش کرتی۔ تو انفارچونیٹلی جب اس طرح کا پارشلزم دکھایا جائے گا، اور ان لوگوں کا مقصد ایک ہی ہے، چاہے ساحل ادیم ہو، یہ کہتے اپنی زبان سے ضرور ہیں کہ میں علماء کے خلاف نہیں ہوں، میں علماء کو اسٹرینتھن کرنے آیا ہوں، لیکن ساحل ادیم کے آپ جو ڈائی ہارڈ فالوورز ہیں ان کی آپ باتیں سنیں، ہمارے چینل پہ بھی آ کے کرتے ہیں کہ علماء سے اس قدر بدظن ہیں یہ لوگ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے باتیں، ایسے فقرے، ایسے کلمے علماء کے خلاف یہ استعمال کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور یہی حال انجینئر محمد علی مرزا کے گروپ کا بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں، چاہے انجینئر محمد علی مرزا ہو چاہے ساحل ادیم ہو، یہ لوگوں کو کنفیوز زیادہ کر دیتے ہیں، اور ان کی بات میں کوئی بات کرتے کرتے اس کو کیری تھرو نہیں کر پاتے، اور جہاں یہ پھنس جاتے ہیں وہاں پہ یہ مفروضات میں چلے جاتے ہیں، یا یہ تو جی ایسی بات ہے اور جی ویسی بات ہے، اور ایسے کر کے اس کو کر دیتے ہیں۔ برین کو ایکسائٹ کرتے ہیں چند ایلیمنٹس کے ذریعے۔ آپ سب کو سمجھ لیں، آپ ایلیمنٹس ہیں، آپ کو آئسوٹوپس بنا دیتے ہیں، ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس بنا دیتے ہیں، اس کے بعد یہ سیشن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ کی طرح شارٹ لیوڈ رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ واپس جاتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ آہستہ آہستہ ایک ایسی راہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ پھر بے راہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ 2-4 چیزیں سیکھ لینا اور ان سے ایکسائٹ ہو جانا، اور چیزوں کی ایک نئی جو ہے فہم دینا، اور وہ ایک حد تک یہ چیزیں کارآمد ہوتی ہیں، لیکن یہ کل نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو اپنی فلسفی، اپنی سائیکالوجی آپ نے خود اسٹڈی کر کے دیکھنا ہے کہ ویئر ہیو یو کم۔
اب مسئلہ یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کا علم پہلے کبھی حاصل نہیں کیا، انفارچونیٹلی انہوں نے اس پہ محنت نہیں کی. اب ایک آدمی ان کی زندگی میں آیا ہے جس سے وہ ایکسائٹ ہو گئے ہیں اور ان کو کچھ چیزیں پتہ چل رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کے ہی لینس سے ہر چیز دیکھ رہے ہیں. ان کا اپنا کوئی لینس نہیں، اپنا کوئی پیمانہ نہیں ہے ان کے پاس، اور ہوگا بھی کیسے؟ انہوں نے کبھی محنت ہی نہیں کی. تو اب یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ویورشپ کے اوپر، سبسکرپشن کے اوپر، اپنی عقل کے اوپر کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. یعنی ایسی ہی بات ہے کہ ایک بچہ جو کنڈر گارڈن میں پڑھ رہا ہو، جو پہلی دفعہ اسکول میں آیا ہو، کے جی کا بچہ ہو، وہ بات کرے ایک ایسے شخص پہ جو ماسٹرز لیول کے اوپر پڑھا رہا ہو کہ یار اس کو تو پڑھانا ہی نہیں آتا، ہم نے تو جی اے بی سی ڈی پڑھی ہے، یہ ایچ سی ایل پڑھا رہا ہے. یہ ایچ سی ایل کیا بلا ہوتی ہے؟ اے بی سی ڈی ہوتا ہے. ایچ کے بعد تو جی ایچ آئی آتا ہے، جی آتا ہے، پھر ایچ آتا ہے، پھر آئی آتا ہے. آپ ایچ کے بعد سی لے آئے. یہ کیا ہے؟ یہ واٹ از دس؟ آپ یہ کیمسٹری کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اسی طرح کی باتیں ان لوگوں کی ہیں. یہ اگزامپل بھی آپ کو بڑی موسیقہ خیز لگ رہی ہوگی، اسی طرح ان لوگوں کی باتیں بھی ہمیں موسیقہ خیز لگتی ہیں کہ یہ بڑی بڑی ٹرمینالوجیز کا استعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے علماء کرام کے خلاف ایک مہم بڑی سٹارٹ کر دی ہے. ایک شخص ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس کا فرنٹ یہ ہے کہ علماء کے خلاف بھونکتے رہو، اور دوسری فرنٹ کے اوپر ساحل ادیم ہے جو بظاہر یہ امپریشن دیتا ہے کہ میں علماء کے خلاف نہیں بولتا، لیکن لوگوں کا ذہن سازی یہی ہو رہی ہے کہ علماء کے خلاف کرو. اور یہ لوگوں نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ان لوگوں کو لانچ کیا گیا ہے. ایک بائی پروڈکٹ ہے ایگزائل، اور نارتھ امریکہ میں اس کی ٹریننگ ہوئی ہے، اس ٹریننگ کے بعد اسے یہاں لانچ کیا گیا ہے. اور دوسرا بائی پروڈکٹ ہے لوکل، اسے لوکلی لانچ کیا گیا ہے. اسے لوکلی لانچ کر کے کچھ لوگوں کے ذہن خراب کیے گئے ہیں، اور وہ جن کے ذہن خراب ہو گئے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ پھر اس نئے آدمی سے کیا جا رہا ہے. ان دونوں سے پوچھو کہ بھائی آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آپ مسلمانوں کو اسٹرینتھن کرنے آئے ہیں، آپ مسلمانوں کو جوڑنے آئے ہیں، لیکن آپ تو مسلمانوں کو سواد اعظم سے توڑتے چلے آ رہے ہیں. آپ لوگوں نے مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ اگر آپ لوگوں کی طرف لک اپ ٹو کرتے ہیں کسی بھی دینی مسائل میں، تو ساحل ادیم صاحب نے تو ویسے ہی ہاتھ جھاڑے ہوئے ہیں کہ بھئی میرے پاس فتوے لینے نہیں آؤ، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن کبھی آپ گدھے کو حلال کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بات پہ بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. دوسری طرف مرزا صاحب ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ بھئی سب ایوری تھنگ از می، اور میرے سامنے تو کوئی کچھ ہے نہیں. اور اپنی حالت یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ علماء کرام نے ان کی بکواسات کے جوابات دیے ہیں. بکواسات کرتے، ان کو پتہ ہے یہ جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے انجینئر محمد علی مرزا، جھوٹ کی دکان ہے، پلندہ ہے. الفاظ کا ہیرا پھیری کر دینا، اور لوگوں کو بدظن کر دینا، اور صحابہ کو مشکوک بنا دینا، اور ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو تہذیب کے بھی خلاف ہوں. اور لوگ کہتے ہیں جی آپ نے بھی تو اس کے اندر کافی تہذیب کے خلاف الفاظ استعمال کیے. مرزا کو آپ کہہ رہے بھونکتا ہے، تو بھئی جو جس قماش کا ہے اس کے لیے ایسی الفاظ نکلیں گے. کوئی صاحب عزت ہوگا تو اس کے لیے عزت والے الفاظ نکلیں گے. کوئی اس قسم کا مراسی بھانٹ قسم کا آدمی ہوگا جو اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہوگا، تو اس کو پھر اسی کے بھی جو جس لیول پہ اسے اسی طرح بات کریں گے نا. اب کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے، تو اب اس کو اگر ضرورت سے زیادہ عزت، وہ تو ویسے ہی پھتکتا پھرتا ہے. تو اس لیے ہم ان لوگوں کو ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں دا وے دے شوڈ بی ٹریٹڈ، سمپل ایز دیٹ. اس سے زیادہ ان کو ٹریٹ کرنے کا بنتا نہیں، کیونکہ ان کی دوسروں کے بارے میں جو رائے ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے. اب اس کے نیچے بھی آ کے لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں گے. آئی ڈونٹ کیئر، فرینکلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ کیئر. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کا کام بھی وہی ہو گیا ہے جن کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں، بس کرتے رہنا. ہمارا کام ہے ان لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا، وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.